آج ہم ایک ایسے سلطان کی کہانی بیان کرنے جا رہے ہیں جو اپنی خاموشی، درویشی اور عملی طور پر اپنے وزیر کے زیر اثر رہنے کے باوجود تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں دہلی سلطنت کے 8ویں سلطان ناصر الدین محمود کی، جن کا دور حکومت بلبن کے عروج کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ آئیے ان کی زندگی کے سفر، حکمرانی اور اس کے اہم پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ناصر الدین محمود 1229 کے لگ بھگ پیدا ہوئے۔ وہ مملوک خاندان کے مشہور سلطان شمس الدین التمش کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ ایک نیک خاتون تھیں جن کا ان کی تربیت پر گہرا اثر تھا۔ ناصر الدین محمود کی ابتدائی زندگی بہت سادہ اور مذہبی رجحان رکھتی تھی۔ انہیں دینی علوم کی طرف خاص رغبت تھی اور وہ دنیاوی عیش و عشرت سے دور رہتے تھے۔ ان کے بڑے بھائیوں کے برعکس، جو اکثر اقتدار کی کشمکش میں مبتلا رہتے تھے، ناصر الدین محمود زیادہ تر اپنی پڑھائی اور عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ناصر الدین محمود کا تعلق مملوک خاندان سے تھا، جسے غلام خاندان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خاندان 1206 میں قطب الدین ایبک کے ہاتھوں قائم ہوا تھا۔ التمش نے اس سلطنت کو مستحکم کیا اور اس کی سرحدوں کو وسعت دی۔ ناصر الدین محمود کی تخت نشینی سے پہلے دہلی سلطنت میں التمش کے وارثوں کے درمیان شدید کشمکش اور انتشار کا دور چل رہا تھا، جس میں رضیہ سلطانہ کی شہادت اور کئی کمزور حکمرانوں کی مختصر مدت کی حکمرانی شامل تھی۔ اس وقت سلطنت ایک وسیع جغرافیائی علاقے پر پھیلی ہوئی تھی، جہاں فوجی طاقت اور مؤثر انتظامیہ کی ضرورت تھی تاکہ بیرونی حملوں اور اندرونی بغاوتوں سے نمٹا جا سکے۔ 1246 میں دہلی سلطنت میں ایک بار پھر افراتفری کا عالم تھا جب علاؤ الدین مسعود شاہ، جو ایک کمزور حکمران تھا، کو امورا نے موصول کر دیا۔ اس وقت سلطنت کو ایک ایسے حکمران کی ضرورت تھی جو داخلی انتشار کو ختم کر سکے اور امورا کے باہمی جھگڑوں پر قابو پا سکے۔ امورا کی اکثریت، خاص طور پر غیاث الدین بلبن، جو بعد میں سلطان بنا، کے اثر و رسوخ سے اس بات پر متفق ہوئی کہ ناصر الدین محمود کو تخت پر بٹھایا جائے۔ ناصر الدین محمود اپنی سادگی اور مذہبی رجحانات کی وجہ سے امورا میں مقبول تھے اور انہیں امید تھی کہ وہ ایک کٹ پتلی حکمران ثابت ہوں گے۔ یوں 1246 میں ناصر الدین محمود دہلی کے تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ ناصر الدین محمود کا دور حکومت 1246 سے 1266 یعنی تقریباً 20 سال تک محیط رہا۔ ان کے دور میں عملی طور پر تمام اختیارات ان کے نائب اور سسر غیاث الدین بلبن کے ہاتھ میں تھے۔ بلبن ایک طاقتور، بصیرت افروز اور شفاق جرنیل تھا جس نے سلطنت کو اندرونی خلفشار اور بیرونی خطرات سے بچانے کا بیڑا اٹھایا۔ ناصر الدین محمود نے اپنی درویشی طبیعت کی وجہ سے حکومتی معاملات میں بلبن پر مکمل اعتماد کیا۔ اس دور کے اہم واقعات میں منگولوں کے حملوں کا سامنا کرنا، میواتیوں اور دیگر مقامی قبائلوں کی بغاوتوں کو دبانا اور بلبن کا انتظامی ڈھانچے کو مضبوط کرنا شامل ہے۔ ناصر الدین محمود کے دور میں جتنی بھی جنگیں یا فوجی کارروائیاں ہوئیں، ان کی قیادت عملاً بلبن نے کی۔ بلبن نے شمال مغربی سرحدوں کو منگولوں کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے مضبوط دفاعی حکمت عملی اپنائی۔ اس نے میواتی لٹیروں اور دواب کے باغیوں کے خلاف سخت کارروائیاں کی اور انہیں کچل دیا۔ اس نے رنتھمبور اور گوالیر جیسے قلعوں پر دوبارہ کنٹرول حاصل کیا۔ یہ تمام فتوحات بلبن کی فوجی قابلیت کا نتیجہ تھیں، جس نے سلطنت کی بنیادوں کو مزید مستحکم کیا۔ ناصر الدین محمود اگرچہ خود ایک نیک اور انصاف پسند شخص تھے، لیکن عدالتی اور انتظامی معاملات میں بلبن کا اثر و رسوخ غالب تھا۔ بلبن نے ایک منظم عدالتی نظام قائم کیا اور انصاف کی فراہمی میں سختی سے کام لیا، خاص طور پر امورا اور طاقتور افراد کے لیے۔ ناصر الدین محمود کی درویشی اور سادگی نے رعایا میں ان کے لیے احترام پیدا کیا، اگرچہ وہ براہ راست حکومتی معاملات میں زیادہ دخل اندازی نہیں کرتے تھے۔ بلبن کا طرز حکومت مرکزی اور آمرانہ تھا، جس میں نظم و ضبط پر زور دیا جاتا تھا۔ اس نے رعایا کے ساتھ نرمی برتنے کے بجائے قانون کی پاسداری کو اولویت دی۔ ناصر الدین محمود خود ایک عالم دین تھے اور علم و ادب سے گہرا لگاؤ رکھتے تھے۔ انہوں نے کئی مدارس اور کتب خانے قائم کیے یا ان کی سرپرستی کی۔ ان کے دور میں کئی علماء اور صوفیہ ہندوستان ہجرت کی اور دہلی کو علم و عرفان کا مرکز بنایا۔ بلبن نے بھی علم و ادب کی سرپرستی کی، خاص طور پر فارسی زبان اور شاعری کو فروغ دیا۔
تعمیر کے میدان میں کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی، لیکن موجودہ ڈھانچوں کی دیکھ بھال کی گئی۔ ناصر الدین محمود کی شخصیت انتہائی سادہ، درویشی اور پرہیزگار تھی۔ وہ دنیاوی لذتوں سے کوسوں دور رہتے تھے اور اپنی روزی کمانے کے لیے قرآن مجید کی نقول تیار کرتے تھے۔ یہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ وہ اپنے ذاتی اخراجات کے لیے سرکاری خزانے سے کوئی رقم نہیں لیتے تھے۔ وہ تہجد گزار تھے اور دینی فرائض کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ ان کا اخلاق انتہائی بلند تھا اور وہ نرم مزاجی کے لیے مشہور تھے۔ یہی خصوصیات تھیں جنہوں نے انہیں امورا کی سازشوں سے بچایا اور ان کی حکمرانی کو طول دیا۔ ناصر الدین محمود کا دور حکومت پرامن رہا، خاص طور پر بلبن کی سخت انتظامیہ کی وجہ سے۔ ان کے آخری دن بھی خاموشی اور درویشی میں گزرے۔ وہ بظاہر کسی بیماری کی وجہ سے 1266 میں وفات پا گئے۔ ان کی وفات 19 فروری 1266 کو دہلی میں ہوئی۔ بعض مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ بلبن نے انہیں زہر دیا تھا تاکہ وہ خود تخت نشین ہو سکے، لیکن اس کا کوئی ٹھوس تاریخی ثبوت نہیں ہے۔ ناصر الدین محمود کو دہلی کے مہرولی میں دفن کیا گیا۔ ان کی قبر کو سلطان گڑھی کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ ہندوستان میں پہلا اسلامی مقبرہ ہے جو کسی بادشاہ کے لیے بنایا گیا۔ یہ مقبرہ التمش نے اپنے بڑے بیٹے ناصر الدین محمود، جو ناصر الدین محمود سے پہلے انتقال کر گئے تھے، کی یاد میں بنوایا تھا۔ چھوٹے ناصر الدین محمود کو بھی اسی کمپلیکس میں دفن کیا گیا۔ ان کی وفات کے بعد دہلی سلطنت میں اقتدار کی کشمکش کا خاتمہ ہوا، کیونکہ بلبن نے خود کو سلطان کا اعلان کیا اور ایک مضبوط مطلق العنان حکومت کی بنیاد رکھی۔ ناصر الدین محمود کا دور بلبن کے لیے ایک تربیت کا دور تھا، جس نے اسے سلطنت پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کا موقع دیا۔ ناصر الدین محمود کو تاریخ میں خاموش حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ وہ ایک ایسے سلطان تھے جنہوں نے اپنی درویشی اور پرہیزگاری کو حکمرانی پر ترجیح دی۔ ان کا دور اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس نے بلبن جیسے طاقتور اور ذہین حکمران کو آگے آنے اور دہلی سلطنت کو ایک نئی مضبوطی عطا کرنے کا موقع دیا۔ ان کی وراثت ایک ایسی حکمرانی کی مثال ہے جہاں ایک بادشاہ نے دنیاوی اقتدار کے بجائے روحانی سکون کو اہمیت دی۔ آئیے ناصر الدین محمود سے متعلق کچھ دلچسپ اور کم معروف حقائق جانتے ہیں۔ وہ قرآن مجید کی نقول بنا کر اور انہیں بیچ کر اپنا گزر بسر کرتے تھے اور کبھی سرکاری خزانے سے ذاتی اخراجات نہیں لیتے تھے۔ انہیں درویش بادشاہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ان کی اہلیہ کو اپنے ہاتھ سے کھانا پکانا پڑتا تھا کیونکہ وہ گھر میں نوکر رکھنے کے متحمل نہیں تھے۔ ان کے دور میں ہندوستان میں صوفی تحریک نے بہت فروغ پایا۔ انہوں نے اپنے وزیر بلبن کو الوغ خان کا خطاب دیا، جس کا مطلب ہے عظیم خان۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ ان کی سادگی اور پرہیزگاری نے انہیں امورا کی سازشوں سے بچایا۔ ناصر الدین محمود کی کہانی ایک ایسے بادشاہ کی ہے جو تخت پر بیٹھ کر بھی بادشاہ نہ تھا۔ ان کی زندگی کا مقصد دنیاوی شان و شوکت کے بجائے روحانی پاکیزگی تھی۔ انہوں نے بلبن کے لیے راہ ہموار کی، جس نے دہلی سلطنت کو ایک نئی مضبوطی عطا کی۔ ان کی یاد ہمیشہ تاریخ میں ایک ایسے منفرد حکمران کے طور پر زندہ رہے گی جس نے اپنے اخلاق اور درویشی سے لوگوں کو متاثر کیا۔